القرآن سبحان مستعان اے علی وفی زکی قوی بنی مہم ومعد یا احسن الخالقین ارحم الراحمین اے ستار العیوب اے قابل التوب اے میرے پروردگار اتنا بتا کہ یہ بنی اسرائیل بھی وہی ہیں، انہوں نے بھی منہ و سلوہ کھایا ہے، انہوں نے بھی آسمان سے کھلا ہوا بطایا کھایا ہے، اے پروردگار انہوں نے بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو مانا ہے، اے پروردگار انہوں نے بھی توریت و انجیل پر ایمان لائے ہیں، میرے پروردگار تیرے موسیٰ اور عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار ان کی غلطی کیا ہے؟ انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ کافر کا مطلب کلمہ نہیں ہے، میرے اللہ پھر ہے کیا؟ کہ عیسیٰ نے پوچھا تھا مدد کرو گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ارے جو عیسیٰ کو انکار کر دے جب وہ کافر ہے تو جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو جو محمد کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے اسے کیا کہیے؟ میں نے کہا چلو ساری بات چھوڑ رہا ہوں، تم بتاؤ کہ بندہ مومن بنتا کیسے ہے؟ تو کہنے لگے دو چیزوں سے۔ میں نے کہا بتائیے، کہنے لگے اگر کوئی مومن کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا؟ کہا حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر تمہیں سورہ ہود نہیں دکھائی دی؟ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا مومن تو بہت چھوٹی بات ہے، مومن تو بہت چھوٹی بات ہے، اولو العزم پیغمبر جیسے نبی کا بیٹا مومن نہ بن سکا، نوح کا بیٹا۔ کہنے لگے دوسری چیز؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے اگر کلمہ پڑھ لے تو مومن ہو جائے گا۔ میں نے کہا بتائیے صاحب، اگر میں پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہوں تو مومن ہو جاؤں گا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا پوری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چلاتا رہوں، آخری وقت حالت احتضار میں بھی جب فرشتہ روح قبض کرنے آئے میں کہتا رہوں لا الہ الا اللہ، تو مسلمان مرا یا کافر؟ کہنے لگے کافر مرا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، آپ نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، اس لیے کہ مومن بننے کے لیے محمد کا نام زبان پہ لانا ضروری، مسلمان بننے کے لیے نام محمد زبان پہ لانا ضروری۔ آخری مجمع تھا بھئی مومن اور مسلمان بننے کے لیے نام محمد لانا ضروری، نام محمد زبان پہ لانا ضروری۔ میں نے کہا منافق اتنا تو بتا دے کہ محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ رکھا کس نے؟ اتنا تو بتا۔ جب زمانہ نہ سمجھ پائے تو میں صرف آیت سنا رہا ہوں۔ اٹھائیے قرآن مجید 22واں پارہ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 12، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع من قبل۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حرام قرار دیا۔ پس منظر سنو، بات پہنچائیے آپ کا، لیکن ایک رخ دینا ہے متوجہ۔ جناب موسیٰ بھوکے پیاسے، بچپنے کا عالم ہوٹ خشک ہو چکے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے حرمنا، دائی آئی دودھ پلانے والی ادھر سے آئی تو چہرہ گھما لیا، ادھر سے آئی تو ادھر چہرہ گھما لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ موسیٰ نہیں منہ گھما رہے ہیں، یہ موسیٰ منع نہیں کر رہے ہیں، یہ لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، موسیٰ منع نہیں کر رہے کہ مجھے دودھ نہیں چاہیے، حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا، ہم نے منع کیا موسیٰ دودھ نہ پینا۔ اے میرے پروردگار تیرا اولو العزم پیغمبر ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، 2 قطرے دودھ پینے دے گا نہیں، میرا نبی ہے لہٰذا 2 قطرے بھی نہیں پینے دوں گا۔ پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے والی کافرہ ہے۔ اے مسلمانوں سوچو، جو اللہ موسیٰ کو 2 قطرے دودھ نہ پینے دے وہ محمد کو ابو طالب کے ہاتھ کے لقمے، طالب کے ہاتھ کے لقمے، تو اعتراض کس پہ ہوا؟ موسیٰ نے منع کیا تھا کہ مجھے نہیں پینا، اللہ نے منع کیا۔
कीजिए, मूसा किसकी तरफ से नबी बन के आए? अल्लाह की। हमारे रसूल किसकी तरफ से नबी बन के आए? अल्लाह की। अल्लाह ने मूसा को मना कर दिया कि काफिरा का एक कतरा दूध नहीं पीना, और माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह हमारे नबी को कह दिया कि अबू तालिब के लुक़मे खाते रहो। माज़अल्लाह अगर अबू तालिब काफिर थे तो फिर अल्लाह ने इजाजत क्यों दी? जुमला सुनना। अरे वो अल्लाह जो मूसा को मना करे वही अल्लाह मोहम्मद को इजाजत दे, तो इसका मतलब तो ये है कि जो अबू तालिब को काफिर मानता है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अल्लाह को आदिल ही नहीं मानता। आगे आ जाए, सलावत पढ़े बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साहब जो भी अबू तालिब की शख्सियत न पहचाने उसे चाहिए कि स्टडी करे, कुरान की आयतें पढ़े। एक नहीं, लो मैं बात को समेट रहा हूं, मुतवज्जे बहुत जल्दी एक से दो आयतें और सुन लीजिए। कुरान मजीद का 29वां पारा सूरह मुबारक मुज़म्मिल इरशाद हुआ, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोहम्मद तुम्हारा अल्लाह मशरिक का भी रब है, मगरिब का भी रब है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। फत्तखिज़हु वकीला, ए मेरे मोहम्मद जब भी वकील बनाना तो सिर्फ मुझे अल्लाह को वकील बनाना, मेरे अलावा किसी को वकील न बनाना। जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना, जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना। ये जब भी बता रहा है कि हमेशा, लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, कहा हमेशा। जब भी बचपने में बनाना तो मुझे बनाना, जवानी में बनाना तो मुझे बनाना, बुढ़ापे में बनाना तो मुझे बनाना, जागते हुए बनाना तो मुझे बनाना, सोते हुए बनाना। जब भी वकील बनाना तो मुझे वकील बनाना, मेरे अलावा किसी को वकील न बनाना। ए मुसलमानों, कुरान काफी कहने वालों, आओ जरा मुनाज़रे के लिए एक जुमले का जवाब दे जाओ। अगर कुरान काफी है, कुरान कह रहा था मोहम्मद जब भी वकील बनाना तो मुझे बनाना, लेकिन तारीख में अजीब चीज लिखी है कि जब रसूल की उम्र हुई 25 साल और खदीजा के दर पे गए हैं, का चचा वकील बनाया, निकाह पढ़ दो। चचा वकील बनाया, निकाह पढ़ दीजिए, वकील बनाया। अल्लाह ने क्या कहा था? मुझे बनाना। रसूल ने किसे बनाया? जनाबे अबू तालिब को। तो जमाना दो सूरतों से खाली नहीं। जो कुरान काफी का दावा करने वाले हैं वो आए और बताएं, या तो इतना कह दे दो ही सूरत है, या तो कह दे कि रसूल ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और कह के काफिर हो जाओ, या मानो कि रिसालत की नजर में अबू तालिब का काम, हाय हाय मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया, मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया कसम खुदा की। इसलिए कि जो इंसान अबू तालिब को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि अबू तालिब का काम अल्लाह का काम। कहने लगा हाफिज मोहम्मद रजा दलील है, मैंने कहा दलील नहीं दलाइल पेश कर सकता हूं, कुरान की एक आयत नहीं आयत पेश। कहने लगे कहां से साबित करोगे अबू तालिब का काम अल्लाह का काम? मैंने कहा उठा कुरान मजीद निकाल 30वां पारा सूरह मुबारक ज़ुहा आयत नंबर 5 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यजिद का यतीमन फावा। ए रसूल यतीम थे, मैंने अल्लाह ने पाला। कुरान कह रहा है अल्लाह ने पाला, दुनिया कह रही है अबू तालिब ने पाला, और अल्लाह का रसूल कह रहा है चचा निकाह पढ़ दो, वकील बना रहा। वकील, चूंकि उलमा इकराम तशरीफ फरमा ये मेरी बात की तायीद करेंगे, और आप भी जानते हो ना जब निकाह होता है तो मौलवी जो खवातीन में नहीं जाता उसे फिर भी ले जाया जाता है। कितना जरूरी काम होगा ये, क्यों ले जाया जाता है?
وہ عورتیں جو پردہ نہیں کر رہی تھی، جو شادیوں میں بے پردہ آئی تھی، کہتے ہیں مولوی صاحب آ رہے ہیں پردہ کر لو. کیا صرف مولوی ہی سے پردہ واجب ہے؟ بھئی سمجھنے کی بات ہے نا. اب سمجھ میں نہیں آتا، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بے حیا عورتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ پردہ وہ آنے کے بعد دیکھتے ہوئے بھی مولوی کو پردہ نہیں کرتی، بیچارے کو نظر جھکا کے جانا پڑتا ہے. متوجہ بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، یہ جا کیوں رہا ہے مولوی؟ اس لیے کہ اس دلہن سے وکالت لینی ہے، اسے کہنا ہے کہ تم مجھے وکیل بنا لے تاکہ میں نکاح پڑھ دوں. بغیر وکالت ٹرانسفر کیے ہوئے، بغیر وکیل بنائے ہوئے نکاح نہیں ہوتا. تو رسول نے وکیل بنایا تھا ابو طالب کو، اور لاکھوں سلام ہو عظمت ابو طالب پہ. جیسے ہی وہ نکاح پڑھنے بیٹھے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی. بھائی متوجہ، میں ایک بات پر پہنچانا چاہ رہا ہوں، کوئی جملہ نہیں مارا کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن 15 سال بعد آیا ہے، ابو طالب نے 15 سال پہلے کہہ دیا بسم اللہ. نہ یہ جملہ نہیں، میں آپ کی فکروں کو بیدار کر کے کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب نے کہا الحمدللہ. قرآن میں اللہ نے رکھا کہاں؟ سورہ حمد میں سب سے پہلے. سورہ حمد کی کون سی نمبر آیت ہے؟ 2 نمبر. پہلی نمبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ حمد اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اتنا سا سورہ، 7 آیتوں والا سورہ، 7 آیتوں والا آدھے پیج کا سورہ. ایک سورہ ہے اتنا بڑا سورہ، 2.5 پاروں والا سورہ، جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. پہلے پارے سے لے کے تیسرے پارے کے وسط میں ختم. 246 آیتیں، ایک آیت 82 نمبر 282 نمبر. ایک پیج پہ ایک آیت آتی ہے. دوسری چاپوں میں دیکھو کہ 1.5 2 پیج پہ آیت آ رہی ہے. اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں سورہ حمد نہ پڑھوں نماز میں، یہ سورہ بقرہ پڑھ لوں، کہ خبردار نماز باطل ہو جائے گی. یہ 7 آیتوں والی نہ پڑھوں، 286 والی آیت ہے کہ نماز باطل، آدھا پیج والا نہ پڑھوں، یہ 48 پیج والا سورہ پڑھ لوں، کہ پوری کی پوری نماز باطل. پروردگار اس میں ہے کیا؟ کہ دوسری آیت ہے الحمد مخصوص ہو گئی ہے ابو طالب سے. پہلی آیت ہے بسم اللہ مخصوص ہے علی سے، انا نقطہ و تعدل با. پہلی آیت بیٹے سے مخصوص، دوسری آیت باپ سے مخصوص، اور کہہ دیا نماز میں پڑھنا واجب. ارے جب ابو طالب کا دشمن پڑھتا ہوگا، پہلی آیت میں بیٹا یاد آتا ہوگا، دوسری میں باپ. بخدا سلامت رکھتے متوجہ. جناب مولا متقیان باغ میں پانی دے رہے ہیں. ایک منافق کا گزر ہوا، کہنے لگا یا علی تمہارے باپ تو ایمان لائے نہیں تھے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ علی نے دیکھا جہاں کہ لسان اللہ کو حرکت تھے، پلٹ کے اس نے دوبارہ استاد کی، یا علی تمہارے باپ تو ایمان لائے نہیں، وہ جنت کیسے جائیں گے؟ علی نے چاہا کہ پھر لسان اللہ کو حرکت دے. اتنے میں منافق نے تیسری بار حرکت کر دی، یا علی تمہارا باپ ایمان نہیں لائے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ علی نے کہا سن وہ حدیث سنی ہے نبی کی. کہا کون سی؟ کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. کہا ہاں سنی ہے. کہا مانتا ہے یا نہیں؟ کہا مانتا ہوں، آپ ہی جنت بانٹیں گے. کہا سن جب مانتا ہے کہ جنت میں بانٹوں گا تو میں اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا، تو اپنے باپ کی ساتھ.
کو جنت میں لے جاؤں گا تو دنیا والوں کو علی کے باپ کے لیے ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، اپنے اپنے باپ کے بارے میں سوچے کہ جو علی سے دشمنی کر بیٹھے ہیں۔ ہائے 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 بھائی متوجہ، تمہیں خدا سلامت رکھے۔ دیکھو بغض کی انتہا بتاتا ہوں میں آپ کو، اللہ نے نبی بنائے ہیں 1,24,000، لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں نے سارے نبیوں کو مانا، ہر نبی کے باپ کا تعظیم، لیکن ایک نبی مسلمانوں سے حذف نہیں ہوتے، ان کے باپ کو کافر کہہ دیا مسلمانوں نے۔ کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ دیا ابراہیم کے باپ کافر تھے، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کا قرآن میں لفظ اب آیا ہے۔ میں نے کہا جب لفظ اب آیا ہے تو اب کا معنی کیا ہے؟ بھئی متوجہ، یہ بات الگ کی ہے، بہت ڈیٹیل والی بات ہے۔ اب ہمیشہ جو ہے بمعنی باپ دلالت نہیں کرتا، اکثریت بمعنی باپ پہ دلالت کرتا ہے، لیکن ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جس کے لیے لفظ اب آیا آدر وہ چچا تھا۔ اصل جناب ابراہیم کے باپ کا نام تھا تارو، جو ان کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ متوجہ، کہنے لگے نہیں یہ باپ ابراہیم کے باپ ایمان نہیں لائے، تو مسلمانوں نے ابراہیم کے باپ کو مومن نہیں مانا، کافر کا ٹیگ لگا دیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ اتنے سارے نبی ہیں، کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں کہا، یا تو ابراہیم کے باپ کو کافر کہا یا علی کے باپ کو کافر کہا۔ اس کا مطلب ان دونوں میں کوئی ایسی چیز پائی جا رہی تھی جو مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ ارے وہ کیا تھی؟ سورہ بقرہ 12 نمبر 1 صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی امام بنایا، علی کو بھی امام بنایا، ان کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا، ان کے باپ کو بھی۔ تو پتہ چلا ابراہیم اور علی سے دشمنی نہیں تھی، اصل دشمنی امامت سے تھی۔ اصل دشمنی امامت سے نہ۔ ایک کام ہو جناب ابراہیم نے کیا، بس بات سمیٹ دی میں نے، ایک کام جناب ابراہیم نے کیا جو کسی نبی سے نہیں کروایا اللہ سوائے ابراہیم و اسماعیل کو۔ کیا ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 127 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 20، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ابراہیم نے میرے گھر کی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، میرے گھر کی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، میرے گھر کی کعبے کی دیواروں کو اٹھایا۔ مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوا، ان کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے جس نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا اس کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا جو کعبے کی دیوار توڑ کے آیا۔ مزاج ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے عزت سے جا کے پوچھا بھیا میرے عزیز، میری نفس و جان، میرے روح و دل، میرے جگر کے شہبارے، اتنا تو بتا کہ علی کے باپ سے بغض کیسا ہے، وجہ کیا ہے؟ بھئی عدالت یہی ہے کہ اگر کوئی غلط کہہ رہا تو پوچھو اس سے غلطی ہے کیا؟ یہی انصاف۔ میں نے بھی جا کے پوچھا بھیا ایسی کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم علی کے باپ کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں ہمارے پاس لے دے کے ایک ہی حدیث ہے، لے دے کے ایک ہی حدیث۔ اب بھیا یہ حدیث کون سی ہے؟ سب کی آپ کہنے لگے بھائی وہ بخاری میں جو امام بخاری نے لکھی ہے ان کی بات کیسے غلط مانے؟ میں نے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے وہی لکھا ہے کہ آخری وقت تھا، رسول کان میں کہہ رہے تھے چچا ابھی بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا اگر یہ جو لے دے کے حدیث تمہاری کتابوں میں آئی ہے، اگر اسے ہم یہیں رد کر دیں تو کہنے لگے کر کے دکھائیے۔ میں نے کہا بتائیے انصاف سے آپ سے رد کروا رہا ہوں کہ بتائیے کہ انصاف سے انسان کان میں بات کہتا کیوں ہے؟ تاکہ کسی کو سنائی نہ دے، لیکن دوسرا سنتا کیوں ہے؟
اس لیے کہ یا تو کہنے والا آہستہ کہنے کے بجائے اس کے منہ سے تیز نکل جائے، تو یہ ہم سے اور آپ سے تو ہو سکتا ہے، اس نبی سے نہیں ہو سکتا کہ جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوا کا بہرا۔ تو نبی نے آہستہ ہی کہی، تو پھر سننے والے نے سنی کیسے؟ کان لگا۔ اب کان لگا کے جو سنی ہے، اس نے کیا کیا؟ کتابوں میں نقل کر دی۔ کتاب میں انسان لکھتا کیوں ہے؟ تاکہ دوسروں تک پہنچے۔ رسول نے کان میں کہی کیوں تھی؟ تاکہ دوسروں تک نہ پہنچے۔ اس نے کتاب میں لکھا تاکہ دوسروں تک پہنچے، تو اس نے کتاب میں لکھے خلاف رسول کام کیا، تو جس نے خلاف رسول کام کیا اس نے خلاف قرآن کام کیا، اور جس نے خلاف قرآن کام کیا اس نے خلاف خدا کام کیا، اور جس نے خلاف خدا کام کیا وہ ہو گیا کافر۔ پتہ چلا ابو طالب کے بغض میں راوی خود کافر ہو گیا۔ چلا جناب ابو طالب کے بغض میں راوی خود کافر۔ اب بتاؤ کس کی مانو گے؟ کافر کا بیان مانو گے یا اللہ کا قرآن؟ اچھا، میں نے بڑی ڈیپ جا کے اس روایت پر تحقیق کی ہے۔ اس روایت کے صرف اور صرف 4 راوی ملتے ہیں۔ نوجوانوں تمہیں یاد ہونی چاہیے، چونکہ علی کے باپ کا دفاع نہیں کرتے تو شیعہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ متوجہ، 4 راوی ہیں، صرف 4 راوی۔ کہتے ہیں بس ان 4 لوگوں میں سے کسی ایک نے سنا تھا، اس لیے ہم اس حدیث کو مانتے ہیں۔ میں نے بھی تحقیق کی، پہلا راوی کون؟ عبداللہ بن عمر، دوسرا راوی عبداللہ بن عباس، تیسرا راوی ابو ہریرہ، اور چوتھا راوی سعید بن مسیب۔ پھر سنیے، پہلا راوی عبداللہ بن عباس، دوسرا راوی عبداللہ بن عمر، تیسرا راوی ابو ہریرہ، چوتھا راوی سعید بن مسیب۔ کہنے لگے ان 4 میں سے کسی ایک نے سنا تھا کہ رسول نے کان میں جھک کے کہا تھا چچا ایمان لے آؤ۔ اب میں نے راتوں کی تحقیق کی، راتوں کو جاگنے کے بعد کتاب کے پیجز پلٹے اور آنکھ پلٹے، میں نے کہ دیکھوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، تو شام مجھے ملا۔ کہنے لگے پہلا راوی ہے عبداللہ بن عباس۔ اب جو میں نے عبداللہ بن عباس کی تاریخ اٹھائی تو پتہ چلا یہ راوی عبداللہ بن عباس جناب ابو طالب کی وفات کے وقت صرف 7 سال کا تھا۔ دوسرا راوی عبداللہ بن عمر، اس کی بھی تاریخ اٹھائی۔ اب جو اس کی تاریخ پیدائش دیکھی اور جناب ابو طالب کی وفات کا سن دیکھا تو پتہ چلا عبداللہ بن عمر صرف 2 سال کا تھا۔ تو علی کے باپ کو یہ مان رہے ہیں تو 7 اور 2 سال کے بچے بھی۔ میں نے کہا اسی لیے تو تمہاری عقلوں پہ ماتم کرتا ہوں، اب تم ماننے پہ آؤ تو 7 اور 2 سال کے بچے کی گواہی مان لو، انکار کرنے پہ آؤ تو 10 سال کے بچے کی گواہی کا انکار۔ وہ 2 سال کا بچہ جسے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسرے کا سنیے، تیسرا راوی ابو ہریرہ۔ اسے بھی دیکھا کہ صاحب یہ ابو ہریرہ کا معاملہ کیا تھا، تو بڑا تحقیق کرنے کے بعد ملا کہ ابو ہریرہ، یہ جو ابو ہریرہ تھا یہ بیچارہ خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ تو جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یہ خود حالت کفر میں تھا۔ چوتھا سعید بن مسیب، یہ بیچارہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا، یہ بیچارہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا۔ تو بھیا تیسرا بھی کافر رہا، تیسرا بھی کافر رہا جناب ابو طالب کی وفات کے وقت، اور چوتھا سعید بن مسیب بھی کافر رہا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ان کے کہنے پہ علی کے باپ کو کافر کہہ رہے ہیں، جو ان کا کفر خود ثابت تھا، بلکہ حالت کفر میں شراب خانے کے باہر شراب پی کے پڑے رہتے تھے، جنہیں خود اتنی تمیز نہیں تھی کہ ایمان کہتے کسے۔ تو صاحب
साहब ये झूठी खबरें उड़ाना बंद कर दो और आ जाओ कुरान की बारगाह में और कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि कुरान ने कहा फला तुतिअ वला कफूरा। ए मेरे रसूल, न काफिर का कहा मानना, न किसी आसिम का कहा मानना। आसिम जानते हो? आसिम आइन वाला नहीं, अलिफ और से वाला। आसिम कहते हैं गुनहगार को। का किसी आसिम का कहा ना मानना, न किसी काफिर का मानना, न किसी आसिम का। तो पता चला कि रसूल ने जिसका भी कहा माना, ना तो वो काफिर था और ना वो आसिम था। और पूरी दुनिया ने लिखा कि अबू तालिब कहते थे बेटा बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, बेटा खा लो तो खा ले। यहाँ तो बेगुनाही जनाबे अबू तालिब की साबित हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बुग़्ज़ से अहले बैत है, ये बुग़्ज़ से जनाबे अमीर है जो करबला के मैदान तक खींच के ले आया है। जब इन्होंने बेटे पे कोई हुक्म न चला, इनका बस न चला, बाप को निशाना बनाया। और यही बुग़्ज़ था कि जिस वक्त जनाबे इमाम हसन